بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے تمرین تیسیر المنطق 16واں سبق ہے۔ ان قضایا کے نقیض بتاؤں۔ پہلے ان قضایا کے نقیض بتائیں گے، اور جو دو قضیے مثلا یہ اور یہ یکجا لکھی جاتے ہیں، ان میں تمہارے نزدیک تناقض ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کون سی شرط نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے نقیض کس کو کہتے ہیں، تناقض کس کو کہتے ہیں، نقیضین کس کو کہتے ہیں، یہ قضیے ہے، اور شرائط جو ہے کون سی شرط نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تناقض کہتے ہیں کہ دو قضیے ہوں، ایک قضیہ موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو، اور اس میں یہ بات ہو کہ اگر ایک سچا ہو تو دوسرے کو جھوٹا کہنا پڑے۔ تو اس قسم کے اختلاف کو کہ ایک موجبہ ہے، ایک سالبہ ہے، ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تناقض۔ دونوں کو یعنی اس اختلاف کو تناقض کہتے ہیں، اور دونوں قضیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے نقیض ہیں، اور دونوں قضیے نقیضین ہیں ایک دوسرے کے۔ پھر شرط ہے، تو شرط ہے 8 وحدات ثمانیہ اس کو کہتے ہیں۔ وحدات ثمانیہ، وحدات ثمانیہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ موضوع ایک قضیے میں بھی یہی ہو اور دوسرے قضیے میں بھی یہی ہو، ایک قضیے میں بھی وہی معمول ہو اور دوسرے قضیے میں بھی وہی معمول ہو، ایک قضیے کی جو جگہ ہے دوسرے قضیے کی وہی جگہ ہو، ایک قضیے کی جو زمانہ ہے دوسرے قضیے کی بھی وہی زمانہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک قضیے کے لیے ایک شرط ہو تو دوسرے کے لیے بھی وہی شرط ہو۔ اگر ایک قضیے سے مراد جز ہو تو دوسرے سے بھی مراد جز ہو، ایک قضیے سے مراد کل ہو تو دوسرے سے بھی مراد کل ہو۔ اگر ایک کی اضافت ایک آدمی کی طرف ہو تو دوسرے قضیے میں بھی اس آدمی کی اضافت اس آدمی کی طرف ہو، کسی اور آدمی کی طرف نہ ہو، اور اس میں قوت اور فعل بھی ایک ہو، یعنی ایک بھی بالقوہ ہو تو دوسرا بھی بالقوہ، ایک بھی بالفعل ہو تو دوسرا بھی بالفعل ہوگا۔ تو وحدات ثمانیہ ہے موضوع ایک ہو، دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، محمول ایک ہو، دونوں کا محمول ایک ہو۔ نمبر 3، مکان بھی ایک ہو، کہ ایک میں ایک مکان ہو دوسرے میں تو پھر تناقض نہیں ہے اس میں۔ 4، زمانہ بھی ایک ہو، دونوں کا زمانہ ایک ہو۔ نمبر 5، اس کی اضافت بھی ایک ہو، اضافت ایک ہو۔ نمبر 6، شرط ایک ہو۔ نمبر 7، شرط ایک ہو، کل اور جز دونوں سے یا کل مراد ہو یا دونوں سے جز مراد ہو۔ نمبر 8، قوت و فعل، قوت فعل سے مراد یہ ہے کہ بالقوہ ہو یا بالفعل ہو۔ موضوع ایک ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زید ہو تو یہاں پر بھی زید ہوگا۔ محمول سے مراد یہاں پر عامر ہو، یہاں پر قائم ہو تو یہاں پر بھی قائم ہوگا، دونوں قضیے میں قائم ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک میں قائم، اگر ایک میں گھر ہے دوسرے میں بھی گھر ہونا چاہیے، اگر ایک رات کو ہے تو دوسرا بھی رات کو، یا جس کا یہ زمانہ ہو تو اس کا بھی یہی زمانہ ہو۔ اضافت مثلا زید ہے، یہ عمر کا بیٹا ہے ایک میں موجبہ میں، اور زید بکر کا بیٹا، تو زید کی اضافت عمر کی طرف اور یہاں زید کی اضافت بکر کی طرف ہے۔ تو اگر یہ اضافت دونوں ایک نہ ہو، زید کی اضافت عمر کی طرف ہو یا بکر کی طرف، دونوں کی ایک نہ ہو تو تناقض نہیں ہے، دونوں ایک ہو تو پھر تناقض ہے۔ شرط ایک ہو، مثلا میری انگلی، میں جب لکھتا ہوں تو میری انگلیاں ہلتی ہے، اور میں جب نہیں لکھتا تو میری انگلیاں نہیں ہلتی، تو میری انگلیاں ہلتی ہے میری انگلیاں نہیں ہلتی، تو ایک شرط ایک نہیں ہے دونوں میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں جب لکھتا ہوں تو میری انگلیاں ہلتی ہے، جب میں لکھتا ہوں تو میری انگلیاں نہیں ہلتی، تو شرط ایک ہوگی تو صحیح ہے۔ کل اور جز، کہ اس سے مراد مثلا یہ ہے کہ پرنگی گورا ہے، اگر اسی پرنگی کا کل مراد لیا جائے اور اسی بھی کل ہو تو دونوں میں تناقض ہے۔ اگر اس سے جز مراد لیا اس سے بھی جز مراد ہو تو تناقض ہے، لیکن اگر اس سے کل مراد ہو اور اس سے جز مراد ہو تو پھر اس میں تناقض نہیں ہے۔ اور قوت اور فعل سے مراد یہ ہے کہ اگر
کوئی کہے کہ شراب کے اندر جو بوتل ہے، بوتل کے اندر جو شراب ہے اس میں نشہ نہیں ہے، یعنی فی الحال اس میں نشہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی نے پیا نہیں ہے، بوتل کے اندر ہے. اور کوئی کہے کہ بالقوہ اس میں نشہ ہے، اگر کوئی پیے گا تو نشہ ہے، تو دونوں میں تناقض نہیں ہے. دونوں سے مراد یہ ہو کہ اس بوتل میں جو شراب ہے اس میں نشہ ہے، اور بوتل میں جو شراب ہے اس میں نشہ نہیں ہے. بالقوہ نہیں ہے دونوں میں، یا بالفعل ہے دونوں میں. تو بالقوہ ہے اور نہیں، اور بالفعل ہے اور نہیں تو صحیح ہے، اگر نہ ہو تو تناقض نہیں ہے. یہ 8 شرط کس کے لیے؟ یہ قضیہ مخصوصہ کے لیے ہے. قضیہ مخصوصہ کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں. قضیہ شخصیہ یعنی اس میں جزئی ہوتا ہے یا شخصی معین ہوتا ہے، جس طرح عمر ہے، بکر ہے، فرنگی ہے یا زید ہے، تو یہ شخص ہے. لیکن اگر محصورہ ہو، محصورہ اس کو کہتے ہیں جس میں سور ہو ہر فرد کے لیے یا بعض افراد کے لیے، یا ہر فرد سے نفی ہو یا بعض افراد سے نفی ہو، تو اس کو کہتے ہیں محصورہ. محصورہ کی 4 قسمیں ہیں. محصورہ اس کے لیے ایک شرط اور ہے کہ اگر یہ موجبہ ہو تو یہ کلیہ تو ہے، لیکن اگر یہ کلیہ ہو تو یہ جزئیہ ہوگا، اگر یہ جزئیہ ہو تو یہ کلیہ ہوگا. یہ اس کے لیے شرط ہے. ہر گھوڑا، یہاں پر ابھی آتے ہیں کہ ہر گھوڑا جاندار ہے، ہر گھوڑا جاندار ہے، تو یہ ہے موجبہ. تو آگے ہم نے لانا ہے سالبہ. سالبہ یہ کلیہ ہے، تو یہاں پر ہم نے لانا ہے جزئیہ. ہر گھوڑا جاندار ہے، تو یہاں پر سالبہ کوئی گھوڑا جاندار نہیں، بعض نہیں، کوئی نہیں، بعض جزئیہ ہے، بعض گھوڑے جاندار نہیں. تو سلب ہے اور جزئیہ ہے، تو اس میں تناقض ہے. اس کے نقیض بنائیں گے کس طرح؟ بعض جانداروں میں سے بکری ہے، یعنی جاندار کے بعض افراد جو ہے وہ بکری جو ہے وہ جانداروں میں سے ہے. لیکن اگر اس کو بعض، تو اس کو کل بنائیں گے. یہ جزئیہ ہے اور موجبہ ہے، تو یہاں پر ہم بنائیں گے سالبہ کلیہ. سالبہ کلیہ بنائیں گے اس لیے کہ جزئیت کے مقابلے میں کلیت اور ایجابیت کے مقابلے میں سلبیت ہے. تو کوئی جاندار، تو کوئی بکری جاندار نہیں. کوئی انسان درخت نہیں. سالبہ کلیہ ہے، تو سالبہ کے مقابلے موجبہ اور کلیہ کے مقابلے میں جزئیہ. تو ہم بنائیں گے کہ بعض انسان درخت ہے، تو یہ جھوٹا ہے، یہ سچ ہے تو یہ جھوٹا ہوگا. ابھی اس میں تناقض ہے یا نہیں ہے؟ اور جو 2 قضیے کے لکھی جاتے ہیں ان میں تمہارے نزدیک تناقض ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تناقض نہیں ہے. تو نہیں ہے تو کون سی شرط ہے اس میں؟ شرط اس میں یہ ہے کہ اس کا مکان اور اس کا مکان ایک نہیں ہے. یہ شرط، مکان ایک نہیں ہے اور محمول بھی ایک نہیں ہے، تو تناقض نہیں ہے. بکر زید کا بیٹا ہے، بکر زید کا بیٹا نہیں. بکر عمر کا بیٹا نہیں، عمر کا بیٹا نہیں. کتاب میں اس طرح عمر ہے، تو اس میں بھی تناقض نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر بکر کی نسبت زید کی طرف ہے اضافت، اور یہاں بکر کی اضافت عمر کی طرف ہے اضافت. تو یہ شرط نہیں ہے اس میں، تو اس وجہ سے تناقض بھی نہیں ہے. یعنی دونوں ایک نہیں ہے، دونوں کی اضافت ایک نہیں ہے. فرنگی گورا ہے، اگر اس سے کل مراد ہو اور اس سے بھی کل مراد ہو، اس سے جز مراد ہو اور اس سے بھی جز مراد ہو، تو اس میں تناقض ہے. اگر اس سے کل مراد ہو اور اس سے جز مراد ہو، یا اس سے جز مراد ہو اور اس سے کل مراد ہو، تو پھر اس میں تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ کل اور جز میں وحدت نہیں ہے.
ہر انسان جسم ہے، ہر انسان جسم ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ ہے، تو موجبہ کے مقابلے میں سالبہ اور کلیہ کے مقابلے میں جزئیہ۔ بعض انسان جسم نہیں، بعض انسان جسم نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے تو یہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ تناقض کہتے بھی اس کو ہے کہ ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہو، تو اس اختلاف کو جو ہے وہ اس کو تناقض کہتے ہیں کہ ایک سچا اور ایک جھوٹا ہو۔ بعض سفید جاندار ہے، تو بعض یہ جزئیہ ہے اور موجبہ ہے، موجبہ کے مقابلے میں سالبہ لائیں گے اور جزئیہ کے مقابلے میں کلیہ لائیں گے، تو اس کو کوئی سفید جاندار نہیں، بعض اور نہیں، تو سالبہ جزئیہ ہے، سالبہ جزئیہ ہے، تو سالبہ کے مقابلے میں موجبہ لائیں گے اور جزئیہ کے مقابلے میں کلیہ لائیں گے۔ تو بعض جاندار، تو ہر جاندار گدھا ہے، ہر جاندار گدھا ہے، بعض جاندار گدھے نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ہر جاندار گدھا ہے، تو دونوں میں تناقض آ گیا، اس لیے کہ سارے جاندار تو گدھے نہیں ہے، بعض بکری ہے، گھوڑا ہے، انسان ہے، بعض انسان لکھنے والے ہیں، تو بعض ہے جزئیہ ہے، تو یہاں پر کلیہ لائیں گے، اور یہ موجب ہے تو یہاں پر سالبہ لائیں گے، تو سالبہ کلیہ، تو ہر انسان، کوئی انسان لکھنے والا نہیں، بعض بکریاں کالی نہیں ہے، بعض جزئیہ نہیں ہے سالبہ، تو سالبہ جزئیہ ہے، سالبہ جزئیہ، اس کا عکس آئے گا موجبہ اور جزئیہ کے مقابلے میں کلیہ آئے گا، تو بعض بکری، ہر بکری کالی ہے، ہر بکری کالی ہے، موجبہ کلیہ۔ زید رات کو سوتا ہے، زید دن کو نہیں سوتا، یہ اگرچہ موجبہ ہے اور یہ سالبہ ہے، لیکن دونوں سچے ہیں، دونوں میں تناقض نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر زمانہ جو ہے یہ دن ہے اور یہ رات ہے، یا دونوں رات ہونا چاہیے یا دونوں دن ہونا چاہیے، تو پھر تناقض ہے، اگر دونوں الگ ہے تو اس میں تناقض نہیں ہے۔ شرط کون سے نہیں ہے اس میں؟ مکان، زمان کی شرط اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے تمرین تیسیر المنطق، آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔